اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہے مجھے، میں بھی ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کی طرف لوگوں کو تبلیغ کروں. اب نبیوں نے نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ کسی الازہر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی، یا آپ انجینئر تھے اچانک آ گئے اور آپ نے کرسی سنبھال لی اور اس کے بعد اچانک نہیں آیا، نہیں اچانک نہیں آیا، بہت ریاضت کی ہوگی جی لیکن بہت ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا. آپ میں کل گاؤن پہن کے کسی اسپتال میں کھڑا ہو جاؤں کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، آؤ میں تھوڑا آپریشن کراں، ہاں جی وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو میں آپریشن نہیں کر سکتا تو آپ میرے مذہب کا آپریشن کیسے کریں؟ نہیں، مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا ہم نے، بکش دین بتایا. کے میں ابھی آپ کو آگے مثالیں دوں گا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے. اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے، دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا ہوں. اچھا پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی ہوگی. میں وہی کروں گا. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو، مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں. بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. تو یہی تو میری فیور میں جا رہی ہے بات. میں تو کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کی لیگیسی نہیں سنبھالی. ہاں جی، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سر پھر آپ دوسری طرف مجھے لے جا رہے ہیں. میں آپ کی نیکی پہ بھی شک نہیں کر رہا، تبلیغ پہ بھی شک نہیں کر رہا، آپ کے نالج پہ بھی شک نہیں کر رہا، لیکن کوئی پیچھے بیس تو ہونی چاہیے نا. بیس ہے نا، آپ کریٹیکلی چیک کر سکتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اگر وہ مثلاً اب اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا سوال کریں. اگر کوئی آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، کیا یہ آیت اور سود کے اوپر حکم بتانے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری چاہیے؟ اگر میں آپ کو بالکل مکمل پتہ ہے کہ کس طرح مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، کس طرح اس کو، یہ مثال میں اس لیے غلط دے رہے ہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں غلط نہیں دے رہا. اور لیکن آپ نے باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں گئے، وہ غلط ہوگا. MBBS یہ بھی غلط ہے جو نہ یہ غلط نہیں. میں آپ کو یہ فرق سمجھانے لگا ہوں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے سر، میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ میری بات سن لیں. آپ پہنچا رہے ہیں، اچھی کر سرکار میری بات سن لیں. لیکن آپ نے پہنچا نہیں رہے. جی اس پہ آپ، وہ میں اس پہ بات پہ آؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے کہا ایک آیت بھی آئے پہنچا دو. کیا دنیا میں ڈاکٹر انجینئر یہ بات کر سکتا ہے کہ جسے ایک ایکویشن بھی آتی ہے وہ آگے پہنچائے؟ اس کے لیے پراپر پوری ڈگری کرنی پڑتی ہے، ٹیچنگ والا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی ڈگری اور دین کی ڈگری میں یہ فرق ہے. آپ نہیں بلیو کرتے کہ نہیں بلیو کرتے نا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس بھی کوئی ڈگریاں نہیں تھی. سر صحابہ کے وقت کتنے کوئی ان کے پاس باقاعدہ ڈگری ہولڈر نہ کوئی ڈگری ہو، نہ کوئی ڈگری ہو، کوئی ڈگری ہولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ان کے پاس موجود. اچھا نبی الاسلام موجود، آج بھی نبی الاسلام موجود ہے دنیا میں. کیسے؟ اپنی تعلیمات کی روشنی میں. جی ہیں. آپ بتا کے گئے ہیں کہ سود حرام ہے، آج بھی وہی آتی ہے. جی نہیں وہی نہیں. ہاں آپ بتا کے گئے ہیں سود حرام ہے، بتا کے گئے نا. جی ہاں. اب مجھے بتایا نبی علیہ السلام کا کام تھا سود حرام ہے. اب کسی مفتی نے کیا ویلیو ایڈیشن کی ہے یہ بات بتا کے کہ وہ اگر مجھے بتاتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ دوسری طرف چلے گئے. جی دوسری طرف نہیں، میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا. آپ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہنچا دو. آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ڈگری ہے؟ یہ علیحدہ سے بالکل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے باقاعدہ میرے پاس علماء کی ڈگری نہیں، دین کی میرے پاس ڈگری ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. اور اگلی بات، دنیا میں آپ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ڈگری لے جائیں نا ایکسپٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی ایک مدرسے کی ڈگری بتائیں جو ایکسپٹیبل ہے. سر یہ تو آپ لوگوں کا پھر ہے نا. نہیں ہمارا تو ہے، میں تو مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں، الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں، الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں یہ جہل مطلق ہے. یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے. سر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے، علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے. میرے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اتنے ہی باعزت ہے. آپ کے احترام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں لیکن آپ کو بھی اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہل مطلق ہے. یہ میں آپ کو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں دنیاوی ڈگری کا. فزکس کا پروفیسر اگر اپنی ڈگری لے کے جاتا ہے نا کہیں پہ، دنیا میں ایکسپٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، مسلمان ہو.
عالم دین کی ڈگری ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی جب عالم دین دوسرے عالم دین کی ڈگری کو نہیں مانتا. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتایا. اچھا آپ بات کو سمجھیں. نہیں اچھا بھٹی صاحب اس بات کو کنکلوڈ کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا, بات آپ کنکلوڈ کریں, اس کو سمجھیں. میں علماء کی ڈگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فرقے کی ڈگری دوسرے کے نزدیک مانی نہیں جاتی, بلکہ وہ اسے کافر سمجھتا ہے, وہ اسے مشرک سمجھتا ہے, وہ اسے گستاخ رسول سمجھتا ہے. لیکن فزکس ڈاکٹر جس کی آپ گون کی مثال دے رہے تھے نا, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے کو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہے, وہ کہے گا اس کی ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے. لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے, عوام الناس بھی نہیں مانتی. یہ اوقات ہے, یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں. کیونکہ فزکس کا پروفیسر دنیا میں جہاں بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہی پڑھائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈفرنس بتا رہا ہوں. دیکھا نا, میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ سوال اٹھایا آپ نے. نہیں میں جواب دے رہا ہوں. جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں, یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو کہہ دیں کوئی حرج نہیں, اس کی وجہ میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے, لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. اچھا سر, یہ اتنا بڑا ظلم ہے. لہٰذا ڈگریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ڈگریوں کی اوقات ہوتی تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی, لیکن فزکس اور ڈاکٹری کی ڈگری کی مثال آپ اس لیے نہیں دیں گے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے نا, میں دنیا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہوں. جناب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں, ڈگری ہوتی ہے. خیر چھوڑیں, آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں, آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی ایک قتل کی, میں سلیم صافی نہیں ہوں, میں انجینئر محمد علی مرزا ہوں. مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سی قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا, آپ نے ورکنگ کی ہے نا. میرے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا, جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا, اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا, میں سلیم صافی نہیں ہوں, آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں, بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں, پہلے آپ وہ قتل پہ آئے نا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. آتا ہوں. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, یہ آپ نے کہا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہے بات. ہاں کس طرح؟ ہاں, تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے, آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت تک وہ مسلمان تھے. اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد, کوئی منکرین زکات بنے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے, جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ, ٹھیک ہے, وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ, وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا, حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے, لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا, اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا, ان کو طلقاء ہے. ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے. جی سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر, جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہیں جو مسلمان ہوئے, اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے, صفوان کو 100 اونٹ, جو تازہ مسلمان ہوا تھا, اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے, انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی, کلمات کفر تھے یہ, رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں, ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے, ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں, قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئیں. بخاری مسلم میں آیا
جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا, آپ نے ان کو بلوایا, آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑے, ان کا یا رسول اللہ, جذباتی لوگ تھے, یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء, لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں, ان کا احترام بھی ضروری ہے, لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ, جن کی قربانی ہے, جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا, تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے گھنٹی لگتی. آیت کون سی؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. کیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, دوسرے کہا گیا پکے منافق ہے جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے, مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عرابیوں میں بھی, اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں پتا, ظاہر ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب آنکھیں بند کی, آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا, اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے, مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی, تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس بات کا نہیں پتا, آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صحابی چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے, میرے حوض کوثر پہ میرے ساتھی لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ ہے. تو نبی علیہ السلام پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی, کیا کیا آپ کریں, یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ تقریباً اس طرح نہیں, تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہوں نہ میں عمران خان ابن کثیر پہ تقریباً نہ میں عمران ریاض ہوں, میں انجینئر محمد علی مرزا. کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی. جی لکھی ہوئی ہے. ہاں تو آپ بتانا ضروری تھا. اب وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑے. قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا؟ اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری کتابوں سے چیزیں اٹھائی ہیں. آج جتنے غیر مسلم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں نا, تو اسی قسم کی چیزیں اٹھا کے کرتے ہیں, بےہودہ چیزیں. تفسیر کے اندر تفسیر تبری, ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا, تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے. اس میں نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے سکینڈل لکھا ہوا ہے, وہ جھوٹی روایتیں ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھتے ہوئے احتیاط کریں کہ یہ قرآن ہے, اور ابن کثیر جب کوئی حدیث کا ریفرنس دے نا تو مان لیں. ابن کثیر کی ڈگری سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا, آپ نے دیکھنا وہ بات بکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں یہ آپ کو جو فرق پہلے بتا رہا تھا نا کہ ڈگریوں کی یہ اوقات ہے کہ ابن کثیر امام ہے, لیکن جب قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے تو 0 سے ملٹیپلائی ہوگی. اس لیے آپ فزکس کیمسٹری کے پروفیسر کو ایک مفتی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. فزکس کیمسٹری کا پروفیسر تو بات کر سکتا ہے, مفتی نہیں کر سکتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ آپ بغیر ڈگری کے انجینئر کہلواتے, بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلواتے, لیکن آپ عالم کہلوا سکتے ہیں. نہیں میں تو نہیں کہلواتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہیں نہ سرکار میں لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا, نہ یہ ممبر کوئی میں بیٹھ سکتا ہوں سرکار, یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں, کسی کے مدرسے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. یوٹیوب چلا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں, میں تو کہلواتے ہی نہیں, میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے نا. دیکھیں اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے دین کی بتائیں؟ وہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا, مجہول پڑھتا ہے قرآن. نہیں وہ تو ان کی زبان کا مسئلہ. نہیں مجہول پڑھتا ہے, پنجابی سٹائل میں پڑھتا ہے, اس کو عین نہیں نکالنا آتا, ہا نہیں نکالنا آتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا.
کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی بتاتے ہیں. تو پوری دنیا کے علماء نے ان کو اپنے سٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے, اور آپ کا دنیا میں اس وقت امام دنیا اور آخرت کا سعودی عرب ہے, انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا ہوا ہے, شاہ فیصل ایوارڈ, اسلام کی خدمت کا. اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ نے اس کو دیا ہے جو بقول بھٹی صاحب کے, جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. لو سامو, کیا مثال لے کے ہیں آپ. جی جی, میں تو آپ کو بتایا, میں سلیم صافی جی, میں انجینئر ہوں علی مرزا. امیر معاویہ کے حوالے سے آپ نے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا. نہیں کہا تھا. نہیں, یہ آپ نے نہیں کہا. نہیں, میں نے کو کہنا. وہ بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اور بات نہیں کی. نہیں, وہ تو ہم کرتے ہیں, آپ پن پوائنٹ کریں. دیکھیں, بیچ میں سے چیز نہیں اٹھانی کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. جی وہ تو پتہ ہے مجھے بھی. بٹی صاحب, میرا ویسے پتہ کیا خیال ہے, آپ تیاری کریں سارے علماء کو بٹھا کے اور پھر آئیں. نہیں, میں آؤں گا, پھر ورکنگ پوری کریں. نہیں ورکنگ پوری, کیونکہ ابھی جو بھی ادھر آیا نا وہ ورکنگ کے بغیر آتا ہے. آپ دل پہ لے گئے, میں نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. اب آپ نے مثال دینی ہے, آپ نے کہا نا یہ ہے, یہ سلیم صافی کے تو آپ نے کلپ چلائے, میرے بھی کچھ چلائے, اور جس میں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہو کہ میں نے کیا بات کی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا تھا کہ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے. جی جی جی, آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی, وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں. آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں کہتا کافر. ہاں, تو وہ کہتے ہیں, یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ غلط کہتے ہیں؟ جی غلط کہتے ہیں, بالکل. آپ بکش نالج کوئی؟ جی, بکش نالج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے ماں باپ اہل فطرت ہیں. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. جی, اور قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں. اور قرآن میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی, ہم نے آپ کو اس قوم میں نبی بنا کے بھیجا ہے جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا, وہ غافل تھے. نبی علیہ السلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. انہوں نے کسی نبی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پائے نہیں. وہ اہل فطرت ہے. فطرت والے وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی. اچھا, نبی علیہ السلام کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے اس حوالے سے کہ کوئی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہے یا نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہے. جن روایتوں سے انہوں نے سہارا لیا وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, میں نے ان کے جواب ریکارڈ کروائے. تو اس معاملے میں مجھے اختلاف ہے, اس کے علاوہ بھی کئی ایک معاملات میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر, اتنی سی کتاب ہے اچھا, جو عقیدے کی ہے, جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے, آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں. PDF اس کا الفقہ الاکبر, پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے اسٹارٹ. اچھا, آپ نے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے, ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے اور اس عقیدے کا دفاع کیا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. جی, اس طرح بات نہیں ہوئی, وہ ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن ہمارے پاس تو وہ حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جی بالکل ہے. تو آپ نے, میں آپ کا ایک ٹی وی شو بھی دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور نبی اور حضرت علی, جی بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے, اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ لیتے ہیں, ایک ایک کر کے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. یہ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دو؟ ہاں, یہ اس طرح نہیں ہوا تھا. یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بات کی تھی کہ اگر اہل تشیع سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت سے اختلاف کرتے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ سیدنا علی نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے, اور ہر معاملے میں حضرت علی سے وہ مشورہ کر کے چلتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو اگر یوں ریزالو کریں نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سکسیسر مانتے ہیں, تو آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر سیدنا علی اس حوالے سے نبی اسلام کے علم کے وارث ہیں, کیونکہ علم کے اعتبار سے تو ٹاپ کے اوپر تھے, وہ چیف جسٹس تھے. پہلے خلیفہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر روحانی, تو میں آپ کو سرکار, آپ پتہ کیا ہے, جب آپ نے مقدمہ سمجھنا ہے نا, ابھی تو آپ قرآن پہ نہیں ہے, قرآن میں بھی سر میں ایک لیمین ہوں, آپ عالم دین ہیں, یعنی دین کا آپ کا نالج مجھ سے, تو اس لیے تو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں ایک لیمین ہوں مثال کے طور پہ. جیسے آپ نے ابھی ایک آیت بتائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور پھر آگے آیت ہے کہ جو یہ کہے گا وہ کافر ہے.
تو میرے لیے میرے جیسا بندہ جو دین کا نالج نہیں رکھتا اس کو آپ نے گھسیڑ دیا ایک روحانیت اور ایک سیاست. نہیں اس طرح نہیں ہوا. یہ پورا مقدمہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مقدمہ. تو یہ کس کے لیے؟ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے. جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے. وہ ممی ڈیڈی ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے. جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھنی پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں 85% اہل سنت ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے. آخر اتنی بڑی دراڑ ہے. مدینہ شریف کے اندر آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اہل سنت کے تو 4 فرقے چل رہے ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی لیکن شیعہ اثنا عشری ایک ہی ہے جو ہر طرف موجود ہے. تو آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس طرح ڈسکشن کریں گے تو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں جو بیک وقت ساری درست ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے کیمرے میں. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر میں اس سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قرآن میں تو واضح لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے, کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں لیکن قرآن میں تو لکھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے. ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا, سورہ شورا میں آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو. وہاں آیا کہ ہدایت نہیں دیتے, یہاں رہنمائی کرتے ہو. دونوں سٹیٹمنٹ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی یہ بیک وقت درست ہے. نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. وہاں آیا انک لا تہدی, اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں آیا انک لتہدی, تم ضرور ہدایت دیتے ہو. تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہیں. اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر, بعض اوقات کسی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں یوں تھا. باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں, اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی, سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھی. آج شیعہ جو اہل سنت کو ٹانٹ کرواتے ہیں وہ بالکل درست کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کی اولاد تو محمد بن ابی بکر تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے, اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھانے گئے تھے کہ میری بہن واپس چلی جا, خلیفہ وقت حضرت علی ہے. تو خلفۂ راشدین تو آپس میں ایک تھے. بعد میں جو اختلافات آئے اس کی وجہ سے 2 دراڑیں ہوئی. جب ہم ان مقدمات کو ایڈریس کرتے ہیں تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا آپ نے, میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں یا جو بات چیت ہے آپ نے, میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ نے یس نو کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں. پتا کیا ہے, آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے, میں کہوں گا یس. نہیں وہ آپ بھی کافر میں بھی کافر. ہاں وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا نا. اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا, ادروائز نہیں. معذرت. نہیں یس نو اس طرح نہیں, آپ تفصیل سے بتائیں. اچھا ہاں بس ٹھیک ہے. میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں گا, آپ کہیں گے کہ یہاں میں نے کی ہے اور اس طرح. میں نے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا, میں نے یہ کہا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہو. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے. جی بالکل, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کی وجہ سے تھے. کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں, اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں, ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا. ہاں جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے. یہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا, غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو, لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے, دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا. حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں, خلافت محفوظہ ہیں. لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد
خلافت مفتونہ شروع ہو گئی، یعنی فتنوں کا دور ہو گیا. اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے دو خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر. اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی. یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی. تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے جانشینوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو دل میں اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہ آخری درجہ. جی ہاں، تو یہ ہر امت کے ساتھ ہے. اچھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک صحابی تھے نا؟ کوئی صحابیت سے نکالا تو نہیں گیا؟ نہیں بالکل نہیں، صحابی ہیں. صحابی ہیں، ہاں الحمدللہ. سیف اللہ کوئی شک نہیں. میرے تو ان کی شان میں پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں. اچھا، آپ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے شاید کہا کہ وہ صحابیت سے نکال دیے گئے تھے. نہیں، کوئی کسی نہیں، وہ اس طرح نہیں بات ہوئی تھی. وہ ایسے ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف گیا تھا اوپر. ہوا یہ تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ، تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو. ٹھیک ہے، گالیاں دے دی. صحیح مسلم. اچھا، تو نبی علیہ السلام کو شکایت کی خالد بن ولید کی. صحیح مسلم میں ہے. جی صحیح مسلم میں. جی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں، سعد ابن ابی وقاص کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل کے بخاری میں نہیں، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. یہ گالیاں والا جی اس میں آدھا حصہ ہے، وہ میں آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں. جس طرح کچھ چیز بخاری میں آتی ہے، باقی مسلم میں، کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے، باقی بخاری میں. یہ پورا بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت تو ظاہر ہے ان بنیادی کتابوں کو مانتے ہیں قرآن کے بعد. تو جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو آپ کو مولویوں نے مفتیوں نے بتائی تھی. اسی تو ہم ان ڈگریوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو جعلی باتیں بتاتے ہیں. یہ خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. میرے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد بلکہ اس کا آدھا گندم جو دیا ہے، ایک پاؤ گندم، اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ 7 میل کے اوپر پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے، وہ سونا ہونا تو عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم کرے نا خالد، تمہارا وہ سونا اس کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں صحابی تو عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور خالد بن ولید بھی تھے، لیکن خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نہ دو. میرے صحابہ ان کے ساتھ کہہ دیا اور ان کو الگ کیا. کیوں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف مشکل وقت کے ساتھی تھے جب اسلام کا گراف نیچے تھا. صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ میں تو پاور تسلیم کر لیا تھا، تو ایک ایک کر کے پھر سب لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. اور خالد بن ولید کا بھی آپ اسلام کا واقعہ دیکھیں، اور حضرت عمر بن عاص، انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا. یہ امپریس ہو گئے تھے کہ یار یہ شخص ہم پر غالب آ گیا ہے، ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے، ہماری ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. اس چیز کی وجہ سے امپریس ہوئے تھے، لیکن کبھی وہ ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. باقی ہمارے اعتبار سے ہم آج کی ڈیٹ میں کسی صحابی کو بھی گالی نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے بتایا تھا انیشلی یہ بات خالد بن ولید کے بارے میں تھی، اور اس سے پھر ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ ممبروں پر کہلوایا جاتا تھا. 6229 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں. تو ہم نے بتایا تھا کہ جن کو سب سے پہلے منع کیا گیا تھا نا، اس زمانے میں تو صحابہ کرام پہ لعنت ہوتی رہی. آج لعنت کرنے والے چھوٹے مجرم ہیں، اس زمانے میں لعنت کرنے والے بڑے مجرم ہیں. اچھا، آپ نے کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے خوف سے متعدد حدیث گول کر دی. نہیں، بنو امیہ کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے.
تو پھر کس خوف سے انہوں نے؟ ہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ محدثین بسا اوقات روایتوں کو آدھا لکھ دیتے تھے، بعض اوقات نام چھپا لیتے تھے، فلاں کر کے بات کرتے تھے تاکہ وہ اسپیسیفک بندے ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن سارے نہیں، دوسرے اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کر دیتے تھے۔ امام بخاری کے حوالے سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی تھی، حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا، اور گورنر تھا مروان بن حکم۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ وہی میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی چوبے علی گل کی تھی۔ اچھا، کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے، وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے، یعنی ان کے اوپر نیب چڑھا دی تھی۔ وہ ادھر چلے گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ام عائشہ نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے، وہ المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ کہا یہ کہ جب مروان نے کہا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کریں۔ تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بھئی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا سیدھی طرح کہا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں۔ لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا، اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ۔ تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے، اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے، عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا، لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتی ہے، تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اچھا، اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے۔ تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی۔ نہیں، آپ بہت سارے ایسے، یعنی ان میں ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی نا، کرٹیسائز نہیں، ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں۔ نہیں، میں بھی صحیح مانتا ہاں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے کہا امام ترمذی کی فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے امام صاحب، اور ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ امام ترمذی کے دل میں بغض اہل بیت؟ جی نہیں، میں نے یہ بات، اور یہ فرقہ واریت کی بیماری، ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے سنی شیعہ کنفلکٹ بننے کے بعد کہ یہ کیفیت کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، خواہ وہ امام ترمذی کیوں نہ ہو، اور یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی۔ وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں کیا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے، کہ نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے باوجود دو نمازیں اکٹھی پڑھا دی، زور اثر اور مغرب عشاء۔ امام ترمذی نے بھی ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا حدیث یہ نہیں کہہ رہی تھی، حدیث تو کھول کے کہہ رہی ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں کہا بغیر مجبوری کے، کہا ہے یہ، کیونکہ اس کے آگے جب پوچھا گیا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک آپشن بھی اویلیبل ہو، گو افضل 5 الگ وقت میں، لیکن جمع کر سکتے ہیں کہ 10 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے۔
1628 سے 1637 تک. تو اس پہ جو امام ترمذی نے عام نمبر اور امام شافعی کا قول نقل کیا تھا اس پہ میں نے کامنٹس کیے تھے کہ چونکہ سنی شیعہ فرقہ واریت ہو چکی ہے, شیعہ نے ٹسل لگائی ہے کہ انہوں نے 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, اور سنیوں نے یہ ٹسل لگائی ہے کہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا, یہ دراڑ آ چکی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑا. لہٰذا فرقہ واریت یا اختلاف رائے جو اس حوالے سے سامنے آتا ہے, خواہ آج کا کوئی عالم بیان کرے خواہ امام ترمذی کرے, تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کامنٹ کر رہا ہے تو اس میں عین ممکن ہے کہ اس کی جو سنی شیعہ کنفلکٹ والا جو ایک معاملہ ہے وہ آ گیا. آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, رسول اللہ کا ادب کریں گے, جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں, لیکن آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, نبی علیہ السلام کا ادب. اچھا, اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ جو یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. یہ صرف کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. جی, کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے UN والے حقوق ملیں گے, پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا. لہٰذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ آپ نے 2 چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی, ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی, اور دوسرا فراڈیا. کیا چیز؟ اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے یہ غلط ہے. اس سے بڑے الفاظ نہیں. فراڈ دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈی ہی نہیں ہے. مجھے منافق کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ نہیں کہا فراڈیا کا. مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا, دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا, آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے, وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. میں نے فراڈیا تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, وہ کذاب ہے. تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا. لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے. آواز اونچی ہوگی, یہ میرا رائٹ ہے, میں اونچی آواز کروں گا کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے. میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں. نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی, اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں ویسے بتا رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. نہیں ہوتی نا. ہاں, تو ہر بندے کی طبیعت ہے. اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا. حضرت عمر کو علیحدہ بنایا, اور حضرت عمر نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے. ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی. اچھا, میرا حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں. تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے. تو میں تو 1400 سال بعد ہوں, میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم ہوں. میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا. میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. خود میں 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر بلکہ 7 دفعہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں پیسیو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں, علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی سے اونچی آواز نہ کرو. رسول اللہ کی موجودگی میں بالکل نہیں کریں گے. ہاں بالکل نہیں کریں گے. تو اس سے کچھ اور مطلب بھی تو نہیں, کوئی مطلب نہیں نکلتا. وہ تو تعریف ہے قرآن کی, پھر اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو تعریف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگلی بات بھی میں کروں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں یا میرے اندر تھا یا ڈاکٹر سرار کے اندر تھا. یہ سنت سٹائل ہے, ممبر کا تقاضا ہے. بڑی ویسے سلیکٹیو سنتے ہیں اپنے جو سوٹ کرتی ہیں ساروں کی سنتے ہیں. نہیں, ساری سوٹ کرتی ہیں, اللہ کا فضل. اچھا, مفتی تقی دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے. مولوی تو فوراً اس پہ آتا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں نماز کے وقت کہا کہ اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں آپ کے پیچھے 4 پڑھوں گا. میں نے کہا نا 2 پڑھیں گے, یعنی مطلب نہیں, میں 4 پڑھوں گا, 2 آپ پڑھ کے سلام پھیریں گے. اچھا, تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ امامت کروائیں. اچھا, ابھی وہ میں اسی پہ میں نے غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا, وہ آگے نہیں ہوئے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اچھا, تو میں تو اللہ کے فضل سے اتنا اوپن مائنڈ ہوں قرآن و سنت کے دلائل میں. اپنی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کا ہوتا تو میں اس پگڑی اور داڑھی کے بغیر کسی کو مولوی نہ مانتا. اچھا, یہ میں
اس پگڑی اور اس داڑھی کے بغیر کوئی مولوی نہ مانتے. نہ مانتا. اگر میں اس طرح کا تنگ ذہن ہوتا, میں بہت کھلے ذہن والا انسان ہوں. چلو اللہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنی مرضی کی سنتیں مانتے ہو, میں اللہ کے فضل سے ہر وہ سنت مانتا ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, اور ساری سنتیں فائدہ مند ہیں. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلی بات کروں گا نام لیے بغیر کہ ہمیں دین کے فراڈی پیشواؤں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی. انجینئر نے آ کے کتابوں سے نکالی ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر کہاں سے باتیں کرتا ہے. مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا, جسے ہم کہتے ہیں آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں آپ نے 1.5 لائن کا حلف لیا ہے کاکول میں کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. اب جب ہم ان کو اس کے اوپر آر دلاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ یار تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آئین کو تبدیل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم بات کریں کہ یہ نہ کریں کہ جی مرضی کی لے رہے ہو. بھائی میں نے حدیث پیش کی 2005, یہ امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی, اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنی, اور آگے بیان کی. میں تو رسول اللہ کی آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن بتا رہا ہوں, مرضی کی سنت نہیں. ہم اللہ کے فضل سے جو بھی قرآن و سنت میں ہے اسے من و عن قبول کرتے ہیں, سلیکٹو نہیں کرتے. کیوں آپ اتنی سخت کیوں تنقید کرتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی ہو, طارق مسعود, جنرل بات نہیں کرنی, اسپیسیفک. طارق مسعود صاحب نہیں کوئی اسپیسیفک بات نکالنی ہے کہ کیا ہے, کس ٹاپک کے اوپر. یعنی آپ ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی سخت فکرے آپ کستے ہیں, سخت ایک جنرل تہذیب کا پہلو لگتا ہے. جنرل ہے, اسپیسیفک بات نہیں, تہذیب کا پہلو لگتا ہے آپ جب بھی گفتگو کر رہے ہو. نہیں مثال کے طور پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں, کوئی شک ہی نہیں. اگلے لکھنے کی ضرورت تھی؟ ہاں اس لیے تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ کس کو میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ آپ کے نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ مجھ سے پوچھے نا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو لے میں نے وہ تو اس کوئی لے میں نے تو قبول کیا ہے بھائی, کوئی بابے والا آتا ہے مثال کے طور جی, تو پہلے ہی آپ سے متنفر ہو جائے گا, میرے بابے دی تیرے بابے دی تشائی کوئی. جو بندہ اس بات سے متنفر ہوتا ہے نا کہ وہ بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز سمجھتا ہے, کوئی کون سمجھ سکتا ہے, بس بات ختم ہو گئی. کیوں متنفر ہوگا؟ آپ مجھے کہیں کہ انجینئر تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں, تو میں خوش ہوں گا, تو بابے بھی خوش ہوں گے اس بات سے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاں یہ میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے قرآن میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی ہوگی, دعا بھی اسی سے مانگی جائے گی. ہم یہ جب یہ کہتے ہیں نا تو یہ آگے سے سلطان بہو کا شعر پڑھتے ہیں, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے اپنے شعروں میں پکارا ہے سلطان بہو نے. ہم انہیں آیت پیش کرتے ہیں, یہ ہمیں شرکیہ اشعار پیش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ تمہارے بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ ایگریڈ اپان ان کا عقیدہ بھی ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے؟ جی سنی. ہاں, اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے, اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے, آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرے. نہیں, وہ مومن ہے, وہ جانور ہے, جانور و مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال بزرگ تشائی کوئی نہیں. فراڈ کے اوپر مبنی آپ نے ایکسپٹ کیا تھا. میرا تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی کے مقابلے پہ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں. آپ کیا کہتے تھے کہ ایک جانور, اس کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ وہ خاک جو نتھنوں پہ بیٹھے وہ بزرگوں سے افضل ہے. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو, پھر میں وہ بات کروں گا, فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا ہے, میرا نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی.